بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رفقائے محترم، اس وقت ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 28 اور 29 اور یہ دونوں آیتیں بہت محتمم بالشان آیات ہیں اور دونوں کے اندر بہت بنیادی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی آیت 28 یہ کہتی ہے کیف تکفرون باللہ، اے نوع انسانی، یہ اب وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو جہاں سے ہم آیت نمبر 21 میں چلے تھے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبودیت رب کی دعوت تھی۔ پھر عبودیت رب کے ضمن میں قرآن کا ذکر تھا کہ عبودیت رب کیسے ہم اختیار کریں، کیسے اللہ کے بندے بنیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ اس خالق و مالک نے، مربی نے تمہاری تربیت کے لیے، تربیت معنوی کے لیے، تربیت ہدایت کے لیے کتاب نازل کی۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس جیسا دستور حیات لاؤ کہ اس کی ایک شک کی جگہ پر کوئی اور شک لے آؤ۔ پھر ایمان والوں کو بشارات، انکار کرنے والوں کو تخویف، اور اس کے بعد ہدایت یافتہ ہونے والے اور نہ ہونے والے یعنی فاسقین اور فاسقین کی ضد جو ہے وہ گویا صالحین، ان کو بیان کیا۔ اب خاتمہ کلام جو خطاب کا شروع ہوا تھا آیت 21 میں، اب وہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا؟ کیا انسان جو ہے یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے؟ انسان اپنے تخلیق اول پہ غور کرے، اپنی جو آغاز ہے اپنا اس پہ غور کرے تو وہ خود بخود خالق کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے انسان کا وجود کہاں سے آیا اور وجود کے جو اسباب و عوامل ہیں، کیا یہ اتفاقاً پیدا ہو گئے اور اتفاقاً انسان بن گیا؟ ناممکن ہے۔ انسان میں جو علم ہے، حکمت ہے، صلاحیتیں ہیں، اعضاء ہیں، اعضاء کے اندر جو افعال ہیں اور افعال کو انجام دینے کی جو صلاحیت ہے، یہ تمام چیزیں ایک خالق علیم و خبیر پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا دیکھیے آپ اپنے سامنے ایک گھڑی پاتے ہیں تو کیا آپ کا ذہن ہے کہ ذہن یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ گھڑی جو ہے بغیر کسی صانع اور بنانے والے کے پیدا ہو گئی ہے؟ آپ ایک کتاب اپنے سامنے پاتے ہیں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کتاب خود بخود اس کے الفاظ جوڑ کر یہ کتاب کی شکل اختیار کر گئے؟ تو یہ اتنی بڑی گھڑی جو آپ کے سامنے چاند اور سورج کی شکل میں، نجوم و کواکب کی شکل میں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات جو ایک صحیفہ فطرت ہے بلکہ صحائف پر مشتمل ہے، یہ کتاب بغیر کاتب کے، بغیر کسی صانع کے بن گئی ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی یعنی گندم کے، چنے کے، چاول کے چند ایک دانے ملتے ہیں، تو کیا آپ کا ذہن یہ مان لیتا ہے کہ یہ جو دانے ہیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے اور یہاں پر ڈالنے والے کے ایسے ہی پڑ گئے؟ آپ آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دانے جو ہیں وہ ایک خاص شکل میں ہیں، مربع شکل میں ہیں، مسدس شکل میں ہیں، مستطیل ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ یہ بغیر کسی گرانے والے کے گر گئے ہیں اتفاقاً؟ اور جو گرانے والا ہے کیا وہ علیم نہیں ہے، وہ حکیم نہیں ہے، وہ ریاضی دان نہیں ہے؟
تو یہ کبھی بھی آپ کا ذہن نہیں جاتا کہ یہ چیزیں اتفاقات کے نتائج ہیں، بلکہ سانع حکیم جو ہے وہ ان کے پیچھے، مدبر ذات جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ پورا کون، یہ پوری کائنات، بلکہ کائناتیں، یہ کہکشائیں، یہ زمین و آسمان کے جو نظامات ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی نظام ہے، ناظم ہے۔ مخلوق اپنے خالق پر، صنیع اپنے صانع پر، حکمت اپنے حکیم پر، ایجاد اپنے موجد پر دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات اپنے خالق و صانع پر دلیل ہے، دلیل حکمت، دلیل تقوین۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تمہارا کہیں وجود نہیں تھا، تمہیں عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، رحمت جامعہ سے، واسعہ سے وہ تمہیں وجود عطا کیا ہے، تم موجود ہوئے ہو عدم محض سے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایک مرحلہ ہے حیات کا، اور اس مرحلہ حیات میں بھی تم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کون مرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے موت آتی ہے؟ کوئی ہلاکو خان، چنگیز خان، سٹالن جو ہے وہ مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، نہ تم اپنی مرضی سے آتے ہو نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو، تمہیں لانے والا اپنی مرضی سے لاتا ہے، اور اسی کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے تم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہو، اور پھر کوچ کر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پھر تم اسی حالت میں رہو گے۔ فرمایا کہ اس موت کے بعد بھی ایک حیات ہے، اور نہ صرف حیات ہے بلکہ فرمایا کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تم نے پیدا ہونا ہے، پیدا ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ تو زندگی ایک امتحان ہے، جب یہ امتحان ہے تو لازم ہے کہ اس امتحان کے اندر جو پرچہ امتحان ہے وہ بھی دیا جائے، اور اس کا حل بھی بتایا جائے، سلوشن بھی بتایا جائے، اور سلوشن کے مطابق زندگی کو تیار کرنے کا ایک نصاب ہو۔ وہ نبوت ہے، وہ رسالت ہے، وہ آج ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری ایک ذمہ دار زندگی ہے، شترے بے مہار بن کر نہ رہو، حساب کتاب کو ذہن میں رکھو، اور اگر حساب کتاب تمہارے ذہن میں رہے گا تو تم ڈیریل نہیں ہوگے، نوع انسانی کے لیے نافع بنو گے، اپنے وجود کے لیے نافع بنو گے، اپنے اہل و عیال کی نافع بنو گے، پوری کائنات کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے کا باعث بنو گے۔ تو یہ چیزیں بتا کر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی شترے میں مہار کی زندگی نہیں ہے، وہ ایک جواب دہ انسان کی زندگی ہے، اور انسان کا جواب دہ بن کر رہنا، اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، اسی میں زمین کی اصلاح ہے، اور اسی میں انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کا یعنی ہمدرد جو ہے، غمگسار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو نہ زمین پہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ زمین کے اوپر انسان جو ہے وہ دوسرے کے لیے رحمت و مرحمت کا باعث بن سکتا ہے، اور نہ زمین جو ہے وہ صحیح معنی میں انسان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ بنتی ہے، بلکہ وہ درندوں کا بھٹ بن کے رہ جاتی ہے، اور انسان کو کاٹتا ہے، اس کے پیٹ کو کاٹتا ہے، اس کے مفادات پر یعنی ضرب کاری لگاتا ہے، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ خالق و باری کو مانا جائے، نہ صرف خالق و باری کو مانا، اسے ہادی مانا جائے، نہ صرف ہادی مانا جائے بلکہ اسے جزا و سزا کا مالک مانا جائے، نہ صرف یہ مانا جائے بلکہ حیات جاوداں جو ہے وہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ حیات جاوداں اس مرحلہ حیات میں نہیں ہے، یہ تو فنا کی زد میں ہے۔ بقا کا مرحلہ جو ہے وہ اس کے بعد کی یہ ضرورت ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو وہ مرحلہ بقا، مرحلہ دوام، حیات دوام کا راز جو ہے وہ حیات بعد الموت میں ہے، اور حیات بعد الموت کو ماننا، اس میں نوع انسانی کی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں انجام کار حساب کتاب کے لیے اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جب حساب و کتاب لوٹنا ہے
تو لازم ہے کہ حساب کتاب کے لیے جو وسائل ہیں وہ عطا کیے جائیں۔ انسان میں صلاحیت تو اللہ پاک نے رکھ دی ہے، عقلی، علمی اور عملی، اور پھر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، اور آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور خاتم القتب قرآن کی شکل میں جو حجت من بعد الرسل ہے وہ نازل کی گئی ہے، اور امت مسلمہ کو آخر الامم کا شرف عطا ہوا تھا تاکہ وہ نوع انسانی کے لیے شہداء علی الناس کا فریضہ انجام دیتی رہے۔ تو اس طرح اس آیت جلیلہ میں انسان کو اس کی ابتدائی منزل اور آخری غائد تک پہنچنے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں، نبوت کی شکل میں، کتاب ہدایت کی شکل میں، اور امت مسلمہ کے شاہد علی الناس ہونے کی شکل میں ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں ان مقاصد کے لیے سازگار ہونے، وفادار ہونے اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔